مینجمنٹ آف لرننگ اینڈ ڈسپلن میں جو ایکٹیویٹیز کی ویریشن ہے وہ بہت اہم حصہ پلے کرتی ہے اور اس کی مختلف ڈائمینشنز ہوتی ہیں. ان ڈائمینشنز کو بروئے کار لانا جو ہے وہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے. بیکاز اٹ ناٹ اونلی انشورز افیکٹو لرننگ, اٹ آلسو انشورز افیکٹو ڈسپلن اینڈ مینجمنٹ ان دا کلاس روم. ہم جب ویریشن آف ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز ڈٹرمن کرنی چاہیے کہ ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ کتنا ٹائم لے گی. سو ٹائم آن دا ٹاسک از سم تھنگ وچ ہیز ٹو بی کیئرفلی نوٹڈ بائی دا ٹیچر. اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ کتنا ٹائم جو ہے وہ کس ٹاسک کو دینا چاہیے. اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ آ جاتا ہے کہ آپ کریکولم کا کس ایریا کو ڈیل کر رہے ہیں, آپ کس سبجیکٹ ایریا کو ٹچ کر رہے ہیں. کیا وہ سبجیکٹ ایریا جو ہے وہ کلاس روم بیسڈ زیادہ ہے یا وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی اس میں انوالوڈ ہے اور اس میں کتنا ٹائم جو ہے وہ درکار ہے. سو سم تھنگ which is related to the curriculum has to be determined in terms of time. That is something which is extremely important to ensure, and this not only involves teacher participation, this also involves the active participation of the students and the entire school. اس کے علاوہ جو ٹائم آن ٹاسک ہے اس میں جو ایج آف اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک ٹاسک کے اوپر افیکٹولی کتنا ٹائم دے سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو ایج آف دا اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے اٹینشن اسپین کو. بچہ جتنا چھوٹا ہوگا اس کا اٹینشن اسپین جو ہے وہ اتنا ہی کم ہوگا اور اس میں جو ریپیٹیشن آف ایکٹیویٹیز ہے اس کی بہت گنجائش ہوتی ہے تاکہ کانسیپٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے نہ صرف کلیئر ہو جائے بلکہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے ذہن میں امبیڈ ہو جائے. سو ایج آف دا اسٹوڈنٹس جو ہے that is also very important, and the duration that you give to a task is dependent on the age. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کتنا frequently change of activity مانگتے ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بہت زیادہ frequent change of activity جو ہے it can also lead to chaos. کیونکہ جب آپ کوئی ایکٹیویٹی کو چینج کرتے ہیں یا آپ کسی اور ایکٹیویٹی کے اوپر جاتے ہیں تو اس میں ایک ٹرانزیشن آتی ہے. دیر از اے ٹرانزیشنری پیریڈ وین یو سوئچ فرام ون ایکٹیویٹی ٹو دی ادر. تو یہ جو ٹرانزیشن ہے اس میں بھی وقت لگتا ہے اور اسٹوڈنٹس جو ہیں آپ ان کو ایک موڈ ایک فریم آف مائنڈ سے دوسرے فریم آف مائنڈ میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں. اس میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. اور اس کے علاوہ یہ چیز دیکھنی ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کتنی ویرائٹی کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. مثلا اگر ایک 35 منٹ کی کلاس ہے تو 35 منٹ کی کلاس میں ایفیکٹولی آپ کتنی ایکٹیویٹیز مینج کر سکتے ہیں. بعض جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں ان آرڈر ٹو ہیو ایکسٹریملی انٹریکٹیو کلاس رومس دے ہیو اے ہیوج ویرائٹی ان سنگل لیسن پلان دیٹ کین لیڈ ٹو chaos. سو پلیز انشور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک بیلنس طریقے کے ساتھ سامنے آئیں. اس کے علاوہ جو ٹائم آن ٹاسک ہے اس میں یہ دیکھ لیں کہ کلاس روم اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی جو ہے اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ آپ نے کیسے کی ہے. کتنا ٹائم جو ہے وہ کلاس روم کے اندر لگ رہا ہے اور کتنا ٹائم جو ہے وہ کلاس روم کے باہر لگ رہا ہے. اور کیا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے کریکولم آبجیکٹیوز کو فلفل کر رہی ہیں یا نہیں. بعض اوقات آپ بہت زیادہ ٹائم آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کو دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو کلاس روم ایکٹیویٹی ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں. اس کے علاوہ جو کمپلیکسٹی آف ٹاسک ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں. جب آپ ایکٹیویٹیز فریم کر رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے اس کو سامنے رکھیں کہ جو ٹاسک ہے وہ اس کی رینج کیا ہے اور اس کا جو کمپلیکسٹی لیول ہے وہ کیا ہے. سو پلیز try to understand and try to frame all these activities keeping in mind your student. وہ کتنی کمپلیکسٹی کو برداشت کر سکتا ہے اور ٹاسک جو ہے اس کا کمپلیکسٹی کا جو لیول ہے وہ جو ہے بہت انشور کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں are they developmentally ready to undertake such tasks or not. So do not go overboard
while constructing your activities. Sometimes you construct very heavy activities which are above the developmental level of students. Of course, students will not be able to cope with them. So please keep this thing in mind when you are framing your activities.